عظیم ترین اور طویل ترین سلطنتوں کا ذکر کرتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان غازی نے جس ننھی سی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اسے ایک عظیم اور طاقتور سلطنت کی شکل کس نے دی؟ وہ عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی تھے۔ آج کے پہلے حصے میں ہم اورحان غازی کی زندگی کے ان ابتدائی سالوں کا سفر کریں گے، یہاں وہ اپنے والد کے سائے سے نکل کر ایک عظیم قید کے طور پر ابھرے اور کیسے انہوں نے بازنطینی سلطنت کی ناک کے نیچے سے برسا جیسا عظیم شہر چھین کر تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اورحان غازی تقریباً 1281 عیسوی میں اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے قصبے سغوت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدہ ملعون خاتون تھی اور والد عثمانیہ خاندان کے بانی عثمان غازی تھے۔ سوچیے ایک ایسا بچہ جس کے ارد گرد تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی تاپیں اور ہر وقت بازنطینی سرحدوں پر جنگ کا سماں ہو، اور اورحان نے بچپن ہی سے صرف کتابی علم حاصل نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے چچا گندوز الپ اور والد کے وفادار جرنیلوں سے شمشیر زنی، گھڑ سواری اور جنگی حکمت عملی سیکھی۔ لیکن اورحان میں ایک خاص بات تھی کہ وہ اپنے والد کی طرح صرف ایک غازی یا جنگجو نہیں تھے بلکہ وہ ایک دور اندیش منظم بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف تلوار کے زور پر جنگیں تو جیتی جا سکتی ہیں مگر سلطنتیں نہیں چلائی جا سکتی۔ اورحان غازی کی زندگی کے سب سے بڑا اور صبر آزما امتحان برسا کا محاصرہ تھا۔ برسا اس وقت بازنطینی سلطنت کا ایک انتہائی مضبوط قلعہ بند اور معاشی طور پر اہم شہر تھا۔ 1317 یا 1326 کے آس پاس عثمان غازی بوڑھے اور بیمار ہو چکے تھے۔ انہوں نے فوج کی کمان اپنے نوجوان اور قابل بیٹے اورحان کے ہاتھ میں سونپ دی۔ برسا کے چاروں طرف اونچی اور مضبوط دیواریں تھیں اور عثمانیوں کے پاس اس وقت بڑے قلعے شکن ہتھیار یا توپیں نہیں تھیں۔ اورحان نے یہاں ایک زبردست حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے شہر پر سیدھا حملہ کرنے کے بجائے اس کا معاشی محاصرہ کر دیا۔ انہوں نے شہر کے باہر 2 مضبوط برج تعمیر کیے تاکہ باہر سے برسا کو ملنے والی ہر قسم کی امداد اور خوراک کا راستہ روکا جا سکے۔ یہ محاصرہ کوئی چند دنوں یا مہینوں کا نہیں تھا دوستو، یہ محاصرہ تقریباً 9 سے 10 سال جاری رہا۔ ذرا تصور کیجئے اس صبر اور استقلال کا۔ اورحان غازی نے اپنے جنگجوؤں کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ عثمان غازی کی وصیت اور برسا کا سقوط، ادھر محاصرہ آخری مرحلات میں تھا اور ادھر سغوت میں عثمان غازی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ عثمان غازی کی ایک ہی خواہش تھی، مجھے برسا کی چاندی جیسی چمکتے ہوئے گنبد کے نیچے دفن کرنا۔ 1326 میں برسا کا بازنطینی گورنر مایوس ہو گیا۔ شہر میں کھانے پینے کی شدید قلت ہو چکی تھی اور قسطنطنیہ سے کسی امداد کی امید نہیں تھی۔ اورحان غازی کی ساکھ عادل اور رحم دل انسان کی تھی۔ بازنطینی گورنر نے شرط رکھی کہ اگر شہر کے لوگوں کی جان اور مال کو امان دی جائے اور انہیں محفوظ راستے دیے جائیں تو وہ شہر حوالے کر دیں گے۔ اورحان غازی نے یہ شرائط فوراً مان لی۔ کسی قسم کا قتل عام نہیں ہوا، کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی۔ اورحان نے ثابت کیا کہ وہ صرف زمین جیتنے نہیں بلکہ دل جیتنے آئے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، پچھلے حصے میں آپ نے سنا کہ کس طرح اورحان غازی نے برسا فتح کر کے عثمانی ریاست کو پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ دارالحکومت دیا۔ لیکن برسا کی فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی بلکہ یہ بازنطینی سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ قسطنطنیہ کے شاہی محل میں اس خبر نے ہلچل مچا دی۔ بازنطینی شہنشاہ انڈرائکس سوم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر اس نئی طاقت کو ابھی نہ روکا گیا تو آنے والی برسوں میں یہ پورے اناطولیہ پر قابض ہو سکتی ہے۔ اس نے سلطنت کی بہترین جرنیلوں کو جمع کیا، نئی فوج تیار کی اور اعلان کیا کہ وہ خود میدان جنگ میں اترے گا۔ دوسری طرف اورحان غازی کو بھی معلوم تھا کہ اب اصل امتحان شروع ہونے والا ہے۔ برسا فتح کرنا ایک بات تھی لیکن اس فتح کو برقرار رکھنا اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ انہوں نے اپنے تمام سرداروں کو جمع کیا، جنگی منصوبہ بنایا اور اپنے سپاہیوں سے کہا، ہم صرف اپنی زمین کی حفاظت کے لیے نہیں لڑ رہے
بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے میدان میں جا رہے ہیں۔ سن 1329 عیسوی میں دونوں عظیم افواج ملتیبے، جسے تاریخ میں پلیکا نون کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے۔ ایک طرف صدیوں پرانی بازنطینی سلطنت تھی جس کے پاس تربیت یافتہ فوج، بھاری ہتھیار اور جنگ کا وسیع تجربہ تھا۔ دوسری طرف نسبتاً چھوٹی مگر بے حد پرجوش عثمانی فوج تھی جس کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو اپنے ہر سپاہی کے ساتھ خود میدان میں لڑتا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو بازنطینی فوج نے پوری طاقت سے حملہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ عثمانی سپاہی زیادہ دیر تک ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اورحان غازی نے براہ راست ٹکر لینے کے بجائے اپنی مشہور حکمت عملی اختیار کی۔ عثمانی گھڑ سوار تیزی سے حملے کرتے، دشمن کو نقصان پہنچاتے، پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ بازنطینی فوج ان کا تعاقب کرتی لیکن ہر بار پہلے سے زیادہ الجھ جاتی۔ یہ سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ بازنطینی شہنشاہ انڈرائیلکس جنگ کے دوران زخمی ہو گیا۔ جب اس کے زخمی ہونے کی خبر فوج میں پھیلی تو سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے، صفیں بکھر گئی اور منظم فوج ایک بے ترتیب ہجوم میں تبدیل ہونے لگی۔ اورحان غازی نے یہی موقع تلاش کر رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ عثمانی سپاہیوں نے زبردست حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بازنطینی فوج پسپا ہونے لگی۔ شہنشاہ کو اپنے محافظوں کے ساتھ میدان چھوڑ کر قسطنطنیہ واپس جانا پڑا۔ یہ صرف ایک جنگ کی فتح نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب پورے اناطولیہ کو یقین ہو گیا کہ عثمانی ریاست اب ایک عارضی طاقت نہیں رہی بلکہ مستقبل کی ایک عظیم سلطنت بننے جا رہی ہے۔ اس کامیابی کے بعد ارد گرد کے بہت سے قلعے اور شہر بغیر کسی بڑی مزاحمت کے عثمانیوں کے زیر نگاہیں آتے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جہاں اورحان غازی کی حکومت قائم ہوتی ہے وہاں لو مار نہیں ہوتی، مذہبی آزادی برقرار رہتی ہے، تجارت محفوظ ہوتی ہے اور انصاف سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے مقامی عیسائی باشندوں نے بھی عثمانی حکومت کو قبول کر لیا۔ اورحان غازی صرف فتوحات پر اکتفا کرنے والے حکمران نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر ریاست کو صدیوں تک قائم رکھنا ہے تو مضبوط ادارے بنانا ضروری ہیں۔ انہوں نے عدالتی نظام کو منظم کیا، قابل اور دیانت دار قاضی مقرر کیے، ٹیکس وصول کرنے کا باقاعدہ نظام بنایا اور سرکاری معاملات کو تحریری ریکارڈ میں لانے کی روایت شروع کی۔ برسا میں نئی مساجد، مدارس، بازار، حمام اور سرائے تعمیر کیے گئے تاکہ علم، تجارت اور عوامی زندگی کو فروغ مل سکے۔ ان کے دور میں برسا صرف سیاسی دارالحکومت ہی نہیں بلکہ علم و ثقافت کا بھی اہم مرکز بن گیا۔ اورحان غازی نے پہلی مرتبہ عثمانی ریاست کے نام سے باقاعدہ سکے بھی جاری کروانے۔ کسی بھی ریاست کے لیے اپنی کرنسی جاری کرنا اس کی خود مختاری کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب لوگ ہاتھوں میں عثمانی سکے آنے لگے تو پوری دنیا کو یہ پیغام ملا کہ اب یہ ایک منظم اور خود مختار ریاست ہے۔ انہوں نے فوجی نظام میں بھی بڑی تبدیلیاں کیں۔ اس سے پہلے زیادہ تر سپاہی صرف جنگ کے وقت جمع ہوتے تھے، لیکن اورحان غازی نے مستقل فوج کی بنیاد رکھی۔ تنخواہ دار سپاہیوں کا تصور مترادف کرایا گیا تاکہ ہر وقت ایک تربیت یافتہ فوج ریاست کی دفاع کے لیے تیار رہے۔ بعد میں انہیں اصلاحات نے وہ بنیاد فراہم کی جس پر سلطان مراد اول کے دور میں دنیا کی مشہور ترین فوج ینیچری وجود میں آئی، جس نے آنے والی کئی صدیوں تک یورپ کے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی۔ اور اب اورحان غازی کی نظریں صرف اناطولیہ تک محدود نہیں تھیں، ان کے سامنے ایک اور خواب تھا، یورپ۔ دریائے مرمرا کے اس پار ایک نئی دنیا تھی جہاں پہنچنا ہر ترک حکمران کا خواب سمجھا جاتا تھا، لیکن اس خواب کے درمیان ایک سمندر، مضبوط قلعے اور بازنطینی سلطنت کی آخری بڑی رکاوٹیں موجود تھیں۔ اورحان غازی جانتے تھے کہ اگر یورپ میں قدم جمانا ہے تو صرف تلوار کافی نہیں ہوگی بلکہ صبر، حکمت، شفارت کاری اور صحیح وقت کا انتظار بھی ضروری ہوگا۔ اسی دوران بازنطینی سلطنت کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی، تخت کے دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے۔ یہی وہ موقع تھا جس کا اورحان غازی برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔
تاریخ ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ اب عثمانیوں کے گھوڑوں کی ٹاپیں پہلے مرتبہ یورپ کی سرزمین پر سنائی دینے والی تھی اور ایک ایسا باب شروع ہونے والا تھا جو چند دہائیوں بعد قسطنطنیہ کے عظیم فصیلوں تک جا پہنچے گا۔ السلام علیکم دوستوں، اس وقت بازنطینی سلطنت اندرونی اختلافات کا شکار تھی۔ تخت کے دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ وہ اقتدار کی اس کشمکش نے سلطنت کو اندر سے کمزور کر دیا تھا۔ اورحان غازی نے اس صورتحال کو صرف ایک جنگ کے موقع کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ ایک دانشمند سیاستدان کی طرح اس سے فائدہ اٹھایا۔ بازنطینی شہزادہ جان کانٹو گوزینوس جو اقتدار کی جنگ لڑ رہا تھا نے اورحان غازی سے مدد طلب کی۔ اس کے بدلے میں دونوں کے درمیان سیاسی تعلقات قائم ہوئے اور روایت کے مطابق اورحان غازی نے اس کی بیٹی تھیودورا سے شادی بھی کی۔ اس رشتے نے وقتی طور پر دونوں ریاستوں کے تعلقات کو بہتر بنایا، لیکن اورحان غازی کی نگاہ مستقبل پر تھی۔ اسی دوران قسمت نے ایک ایسا موقع پیدا کیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ سن 1354 عیسوی میں گیلیپولی کے علاقے میں شدید زلزلہ آیا۔ بہت سے قلعے اور فصیلیں گر گئی اور بازنطینی موجیں ان مقامات کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عام حالات میں شاید یہ علاقے دوبارہ تعمیر کر لیے جاتے، لیکن اورحان غازی نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ انہوں نے اپنے قابل سپہ سالار سلیمان پاشا کو حکم دیا کہ فوری طور پر ابنائے دردنیلز عبور کی جائے۔ عثمانی سپاہی یورپ کی سرزمین پر اترے اور گیلیپولی پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کی گونج پورے یورپ میں سنائی دی۔ پہلی مرتبہ عثمانیوں نے یورپ میں مستقل بنیادوں پر قدم جما لیا تھا۔ یورپی حکمرانوں نے شاید اس وقت اس واقعے کی اہمیت کو پوری طرح محسوس نہ کیا، لیکن آنے والی صدیوں نے ثابت کیا یہی وہ آغاز تھا جس نے بلقان، یونان، سربیا، بلغاریہ، ہنگری اور آخر کار قسطنطنیہ تک عثمانی فتوحات کی راہ ہموار کی۔ اورحان غازی نے ہر نئی فتح کے بعد وہی اصول اپنایا جو ان کی پہچان بن چکا تھا۔ مقامی آبادی کے مذہب میں مداخلت نہیں کی، گرجا گھروں کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچایا گیا، تاجروں کو تحفظ دیا گیا، زرعی زمینوں کو دوبارہ آباد کیا گیا اور انصاف کا نظام کو مضبوط بنایا گیا۔ عثمانی حکومت کو ایک منظم اور مستحکم اقدار کے طور پر قبول کرنا شروع کر دیا گیا۔ مگر ہر عظیم حکمران کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جو اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اورحان غازی کے لیے یہ لمحہ ان کے محبوب بیٹے اور بہادر سپہ سالار سلیمان پاشا کی اچانک وفات تھی۔ روایت کے مطابق شکار یا گھڑ سواروں کے دوران پیش آنے والے ایک حادثے میں سلیمان پاشا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر اورحان غازی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جس بیٹے نے یورپ میں عثمانی پرچم لہرایا تھا وہ اپنے والد کی زندگی میں ہی دنیا چھوڑ گیا۔ پہلے جیسے نہ رہے، انہوں نے رفتہ رفتہ ریاستی معاملات اپنے بیٹے مراد کے سپرد کرنا شروع کر دیے۔ سن 1362 عیسوی میں تقریباً 80 برس کی عمر میں اورحان غازی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں برسا میں اپنے والد عثمان غازی کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ یہاں آج بھی ان کے مزار تاریخ کی ایک عظیم باب کی یاد دلاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اورحان غازی نے صرف زمینی فتح نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک ایسا مضبوط نظام قائم کیا جس پر آنے والی سلاطین نے دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک کی عمارت کھڑی کی۔ انہوں نے برسا کو دارالحکومت بنایا، انہوں نے مستقل فوج کی بنیاد رکھی، انہوں نے عدالتی انتظامی نظام کو منظم کیا، انہوں نے اپنی کرنسی جاری کی، انہوں نے تعلیم، تجارت اور تعمیرات کو فروغ دیا اور سب سے بڑھ کر انہوں نے پہلی مرتبہ عثمانی سلطنت کو ایشیا سے نکال کر یورپ تک پہنچایا۔